بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر وکیل صحابہ جرنیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب آف لاہور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے، کیونکہ اشتہار کے اوپر دو موضوع ہیں، ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ہمیں بیان سناتے ہیں یا پھر عظمت صحابہ پہ۔ جناب وقاص احمد فروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، آواز کوئی نہیں، ہون تک کھانا کھا دی بیٹے میں آواز ہون نکلنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے سارے بھائی کھڑے ہو کے ایک جرنیل اہل حدیث دا سارے بھائی استقبال کرو کھڑے ہو کے بھائی دا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، شان امیر معاویہ، شان حسن بن علی، مولانا وقاص فروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ ہم حکومت پاکستان سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، صدر پاکستان نے جو بل پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، فی الفور اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو اس بل کو فی الفور دستخط کر کے عظمت صحابہ کے لیے پاکستان میں نافذ العمل کیا جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں کیمرے والے بھائی، اگر آپ کو دیکھ کر گھما کر دکھائیں دنیا کو اہل حدیث عظمت صحابہ کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں، کٹنا بھی جانتے ہیں، ہماری جان صحابہ، ہمارا ایمان صحابہ، ہم صحابہ کے لیے زندہ ہے، ہمیں صحابہ کے لیے موت بھی قبول ہے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا وقاص فروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالرب جرار صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج علماء کے گلدستے سے سجا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں اپنی بات کی تکمیل کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا تر بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، ویسے میرے نبی کی جماعت تمام جماعتوں میں سے اعلیٰ، میرے نبی کے یار سارے کے سارے اعلیٰ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے ہر یار کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو پیش نہیں کیا گیا، میرے نبی کے انداز کو پیش نہیں کیا گیا، میرے نبی کے کردار کو پیش نہیں کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس وجہ سے؟ دلیل کیا ہے کہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ اللہ نے دعویٰ کر دیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی ذات کو پیش نہیں کیا، بلکہ میرے نبی کی جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ کہا والذین معہ، یہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر نرم ہے۔ تراہم رکعن سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں سجدوں میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی اس زمین کے اوپر انہوں نے اتنی عبادت کر ڈالی ہے کہ عبادت کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ مثلہم فی التورات، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بیان کر ڈالی ہے، اللہ نے انجیل میں بیان کر ڈالی ہے۔ آج عظمت صحابہ کانفرنس ڈی جی خان میں نہیں ہو رہی ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے صحابہ کی تعریف تورات میں کر ڈالی ہے، صحابہ کی تعریف انجیل میں کر ڈالی ہے، اور اللہ نے جملہ استعمال کیا والذین معہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے معیت کا ذکر کر دیا۔ اے اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، تو نے ایمان کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف معیت کا ذکر کر دیا کہ جو میرے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جن کو میرے نبی کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے جو ان کو حضور کی معیت عطا فرمائی ہے وہ معیت ہی کافی ہے۔ اس لیے تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کسی کو 1400 سال عمر نو عطا کرے، وہ سالے 1400 سال رب کی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے۔ میرے نبی کا ایک یار، میرے نبی کا وہ یار جس نے ایک لمحہ میرے نبی کی معیت نے گزارا ہے، وہ ایک لمحہ اتنا
اتنا قیمتی ہے کہ 1450 سال کی عبادت مل کر کے بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے وفادار ہیں۔ پھر ذرا بول کر کے بتاؤں نا کہ میرے نبی کے 1 2 3 4 نہیں بلکہ میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ۔ بولو میرے نبی کے سارے یار، اونچی بولو اونچی بولو۔ اپنا نام دفاع صحابہ میں آپ بھی لکھوا کر کے چلے جائیے، بول کر کے بتلائیے میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے۔ آج کسی استاد کے پاس 100 طالب علم پڑھنے کے لیے آئے، امتحان لیا جائے اور کوئی یہ کہے کہ 100 میں سے صرف 4 پاس ہوئے، سارے فیل ہو چکے ہیں، آپ کہیں گے استاد اچھا نہیں ہے، پڑھانا نہیں آیا۔ ارے یہ تو میرے نبی کے وہ یار ہیں جن کو پڑھایا ہے تو نبیوں کے امام نے پڑھایا ہے۔ یہ اپنے امتحان میں پورے کے پورے نمبر لے کر کے پاس ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ عظمت والے، صحابہ رفت والے، صحابہ بلندی والے، صحابہ شان والے، صحابہ مقام والے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر جوک اور چرستے میں صحابہ کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کو نعوذ باللہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 4 مومن مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے؟ صحابہ کے لیے اپنی گندی زبان کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ آئیے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ دین کی بات نہیں کرتا، اسلام کی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتے صحابہ کے ایمان پر بات کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت میں ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، اسلام باقی نہیں بچتا، دین باقی نہیں بچتا، قرآن کی اصل صورت باقی نہیں بچتی، میرے نبی کی حدیث آپ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر صحابہ نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے، آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ یہ بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان میں موجود ہیں، میرے آقا میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے لیے خیمے کو لگا دیا گیا ہے، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں، میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا، میرے نبی اس عریش کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں
نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا اپنے خیمے کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، میرے نبی التجا کر رہے ہیں، اور بار بار ایک ہی جملہ حضور علیہ السلام کی زبان پر آتا ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، میں ان کو لے کر کے آ گیا ہوں، انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، تپتے ہوئے انگاروں پر تیرے دین کو نہیں چھوڑا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، آج میں ان کو لے کر کے آ گیا ہوں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہ 313، ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، میری متاع حیات کی لاج رکھنا، اے اللہ میرے یاروں کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے یاروں کو بچا لے، اگر یہ میرے یار نہ رہے عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اگر یہ صحابہ نہ رہے توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے کہا میرے نبی کے یار اللہ کو اتنے پیارے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے میں اپنی بات کو انشاءاللہ 10-12 منٹ میں میں مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کا ایک ایک یار اتنا قیمتی ہے، آؤ توجہ میری طرف رکھیے نا، یہ بیعت رضوان ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیا ہے، حضرت عثمان غنی روانہ ہو چکے ہیں، صحابہ گفتگو کرنے لگے، واہ کیا بات ہے عثمان کی، کر رہا ہوگا بیت اللہ کا طواف، حضرت عثمان پڑھ رہے ہوں گے تلبیہ اور زمزم کا پانی پی رہے ہوں گے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں نہیں ہو یارو، میرا یار عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی قدر بات پھیلا دی گئی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب بات میرے نبی تلک پہنچی ہے، میرے نبی نے اعلان فرما دیے، میرے نبی لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں یارو آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، میں نے اپنے یار عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لینا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیے نا یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آ میں تجھے بتاؤں، میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ حضور فرماندے نے میری جان میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑیں گے، اپنے یار کا لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب لڑیں گے، آؤ میرے یارو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے، عرض کرتے آقا ابو بکر اپنی جان دے ڈالے گا، آپ کے یار
کرار کا بدلہ لے کر کے جائے گا۔ یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر فاروق اعظم کا ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت حیدر کرار کا ہاتھ ہے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ ہے۔ واہ سبحان اللہ! جب یہ انداز رب کبریا نے دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر بات سمجھ میں آئے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ میں نے کہا بابا دیکھیے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ، صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی تو انو میں پنجابی بھی سمجھاواں، اگر آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہو، لوگ کہتے ہیں بندہ بہت ماڑے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے، لوگ کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا، اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر وزیر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر صدر کا ہاتھ ہے۔ میں نے بھی کہا اے کالی زبان والو، اے میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دا ہاتھ ہے۔ قصہ اور کہانی نہیں ہے، ید اللہ فوق۔ میں نے کہا بابا صحابہ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ محفوظ ہیں، لیکن صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ جتنی صحابہ کی غلطیاں ہوئی اللہ نے سبھی معاف فرما دی ہے، اور اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی شان سناؤں، اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی تک آپ اس طرح نہیں بولے جس طرح آپ کو بولنا چاہیے، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ مولانا عبدالرب صاحب نے اتنی محنت کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام سجایا، ان کو پتہ چلے آپ صحابہ کی شان سننے کے لیے تیار ہیں، اونچی کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ صحابہ کی سیرت کسی قلم نگار سے بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کی عظمت تب بیان ہوتی ہے جب قرآن بیان کرتے، اور قرآن صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کا چرچا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کی نمازیں قرآن کے اندر، صحابہ کے صدقات قرآن کے اندر، صحابہ کے جہاد قرآن کے اندر۔ آئیے کھولیے کھولیے، رب کا قرآن ہے، قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر دین مکمل کر دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، أُولَٰئِكَ
اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ کافروں پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک ھم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، اور ڈیرہ غازی خان والوں اور صحابہ کے غلاموں ذرا بول کر کے بتلائیے گا، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میں نے کہا بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ قرآن کی آیات سے نکالو تو بتاتے ہیں، ہمارے سینوں سے نکالو تو بتاتے ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ۔ ذرا آپ بھی بول کر کے بتائیے نا، آپ تک جو قرآن پہنچے،
آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ ذرا اٹھ کر کے بولیے۔ ڈیرہ غازی خان کو پتا چلے آج اس مرکز میں صحابہ کی عزت کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کے دفاع کی بات ہو رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا میرے پیغمبر کے حکم پر جانیں قربان کرنے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 مرکز کے در و دیوار گواہ ہو جائیں، ذرا بول کر کے پکاریے صحابہ 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 صحابہ۔ فرشتے موجود ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا، اللہ پوچھے گا کیا کہہ رہے تھے تو فرشتے بھی جھوم کر کے بتائیں گے، کہہ رہے تھے صحابہ 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 صحابہ۔ اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔